یہ ہے آرٹ اینڈ آرٹس اردو لیسن. دس از آرٹ اینڈ آرٹس اردو لیسن. السلام علیکم. اردو کے سبق میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اردو لیسن. آج کے سبق میں ہم مصوتوں کے بارے میں سمجھیں گے. In today's lesson we will learn about vowels. Vowels are known as مصوتے. اردو کے واؤلز کو مصوتے کہا جاتا ہے. اردو میں مصوتوں کے دو گروپس ہیں. There are two groups of مصوتے اور واؤلز in اردو. بنیادی مصوتے اور ثانوی مصوتے. Primary vowels and secondary vowels اور مصوتے. سب سے پہلے ہم بنیادی مصوتوں کے بارے میں سمجھتے ہیں. Let's talk about primary مصوتے اور vowels first. اردو میں کل 4 بنیادی مصوتے ہیں. In Urdu language there are total 4 primary vowels اور مصوتے جو کہ ہیں الف، واو، چھوٹی اے، بڑی اے. They are الف، واو، چھوٹی اے، بڑی اے. مصوتے وہ حرف ہیں جو حروف تہجی کے ساتھ مل کر الفاظ بنانے میں مدد کرتے ہیں. مصوتے اور vowels are those letters that help to create or form words with the combination of other حروف تہجی in Urdu language. For example, مولی اور reddish, امی اور mother, میز اور table, سیب اور ایپل. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب الفاظ کو بنانے کے لیے مصوتے بھی استعمال کیے گئے ہیں. As you can see in all of these words, to form them we have used مصوتے اور vowels. Now let's talk about secondary مصوتے اور vowels. آئیے اب ہم ثانوی مصوتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اردو میں ثانوی مصوتے بھی ہیں. In Urdu language there are secondary vowels as well جو کہ ہیں زیر، زبر، پیش. They are زیر، زبر، پیش. یہ اصل میں اعراب ہیں. These are actually punctuations. یہ حروف تہجی میں vowels کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. But these are used in حروف تہجی as vowels. ان کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے. This is how we use them. Let's give a look at the word مسجد. اردو میں مسجد لکھتے ہیں میم، سین، جیم، دال. Now let's write مسجد with English alphabets. آئیے اب مسجد انگلش کے الفابیٹس کو استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں. M A S J I D مسجد. Now let's give a look at اردو مسجد. آئیے دیکھتے ہیں جو اردو میں مسجد ہم نے لکھا اس میں ہم میم کے اوپر زبر لگائیں گے اور جیم کے نیچے زیر لگائیں گے. اس طرح یہ مسجد بنے گا. اب ہم دیکھتے ہیں انگریزی کے حروف سے جو ہم نے مسجد لکھا تھا اس میں ایم کی آواز اور میم کی آواز م یا م ہے. ایس کی آواز اور سین کی آواز س یا س ہے. جے کی آواز ج یا ج ہے اور جیم کی بھی. اور ڈی کی آواز د ہے اور دال کی آواز بھی د ہے. Now if you see اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک اے اور آئی ایکسٹرا ہے. There is one A and I extra in it. So it is representing زبر and زیر of حروف تہجی. یہ زیر اور زبر کو ظاہر کر رہا ہے. اے
زبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور آئی زیر کو. I hope you have understood how do we use Arab اور secondary vowels in Urdu. امید ہے آپ کو ثانوی مصوتوں کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھے اردو میں مصوتے. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. Here our lesson ends. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. I will take my leave now. آپ سے ملوں گی اگلے سبق میں. I will meet with you in next lesson. تب تک کے لیے till then اللہ حافظ.